الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے بات چل رہی ہے، قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج ایک دو طالب علموں کے قصے سنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے طالب علم، سارے طالب علم تھے، صحابہ کرام سارے ہی طالب علم تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفادہ کیا، حضور سے سیکھا، دنیا کو سکھایا۔ لیکن حضور کے بعد چہتے شاگرد، آج شاگرد بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، چہتے ہوتے ہیں، ان میں سے دو تین کا ذکر کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین شاگردوں میں ایک شاگرد رشتہ دار بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ۔ بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت خود کہتے ہیں میں 15 سال کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں یہ 13، 14، 15 سال فتح مکہ پر آئے تھے۔ اس سے پہلے تو حضور کی خدمت میں طالب علمی کا زمانہ ان کا کون سا تھا؟
12 13 14 15 سال کی عمر تو دور فوت ہو گئے تھے۔ یہ قرآن پاک کے مفسرین کے سردار کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح کرنے والے جو مفسرین ہیں پورے طبقے کے سردار کہلاتے ہیں، رأس المفسرین۔ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ یہ اور ان کا مقام وہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پاک سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کی کوئی بات پوچھنے کے لیے ان سے رجوع کرتے، لیکن سیکھنے کی عمر 13-14 سال ہے۔ سیکھنے کی عمر ان کی کون سی ہے؟ بہت سے واقعات آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے مشورے میں، ان میں یہ بھی ہے۔ حضرت عمر کی شورا میں سب سے قریبی 2-4 جو تھے ان میں یہ بھی تھے، بطور خاص ساتھ بٹھاتے تھے۔ کوئی مسئلہ ہوتا تھا قرآن پاک کا پوچھتے، عبداللہ تیری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور یہ بات بعض لوگوں کو محسوس بھی ہوتی تھی۔ اب سارے بزرگ بیٹھے ہوں 60 70 سال کے، ایک لڑکا بیٹھا، حضرت عمر کے زمانے میں کتنی عمر کے ہو گئے ہوں گے، 18 19 سال 20 سال کا، بڑے بڑے بابوں کی مجلس میں ایک نوجوان لڑکے سے بار بار پوچھا جائے تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تو فطری بات ہے محسوس تو ہوتا ہے، اور محسوس ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، محسوس ہوا، اور اس کا اظہار بھی ہوا۔ یہ کیا لڑکے کو بٹھا لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے رہتے ہیں۔ محسوس کرنے والے بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں، بڑے آدمی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے، اکابر صحابہ میں سے، ایک دن انہوں نے شکوہ کیا، اور لہجہ کیا تھا؟ نہیں، براز شکوہ نہیں کیا، اتنا کہا اتنی عمر کے ہمارے بچے بھی ہیں یار۔ یہ بھی شکوہ ہے نا، اتنی عمر کے ہمارے بیٹے پوتے بھی ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ بابا جی نے شکوہ کیا، بنتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں حضرت عمر نے محسوس کر لیا کہ بابا جی نے شکوہ کیا ہے کہ ہماری بڑوں کی مجلس میں لڑکے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں یہ حضرت عمر نے ایک دن اس کا جواب دیا، لیکن عملی۔ مجلس لگی ہوئی ہے، سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے حوالے سے ایک سوال کر دیا سب سے۔ سوال یہ تھا، قرآن پاک ایک صورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ مختصر صورت ہے، اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دین میں فوج در فوج آ رہے ہیں، آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہو گیا ہے، اب اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار پڑھیں آپ، یہ اس کا مفہوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس میں یہ صورت پڑھی، سوال کیا، بھائی اس میں ایک ہمارے لیے مفہوم ہے، ایک حضور کو کوئی خاص پیغام دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص میسج ہے، کوڈ ورڈ میں اللہ نے بات کی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا، ایک حضرت آپ فرمائیں 3-4 سے پوچھا،
3 4 کے بعد عبداللہ تم بتاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں حضرت امیر المومنین اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص پیغام دیا ہے کہ آپ دین کے غلبے کے لیے آئے تھے، مدد بھی آ گئی ہے، فتح بھی ہو گئی ہے، لوگ دین میں فوج در فوج داخل بھی ہو رہے ہیں، آپ جس مشن کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہے، اب واپسی کی تیاری کریں۔ یہ حضور کو وفات کا اشارہ ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی، عملاً بھی ایسے ہی ہوا۔ اللہ نے کہا جس کام کے لیے گئے تھے نا، جب کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واپسی ہوتی ہے۔ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہو گیا، اب واپسی کی تیاری کریں۔ جب سب نے سنا نا تو کہا یار بچے بات تو بہت اچھی ہے، واقعی بات یہی ہوا، عملاً بھی یہی ہوا۔ حضور اس کے بعد جلدی فوت ہو گئے۔ رمز کی بات اس بچے نے بہت خوب بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کو ویسے ہی پاس نہیں بٹھاتا، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا علم دیا ہے، اللہ جس کو دے دے۔ اس بچے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا فہم دیا ہے، میں اس لیے اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے پوچھتے ہیں اور یہ صحیح بات کرتا ہے۔ یہ اس نوجوان کا اختصاص تھا۔ حضرت عمر نے مطمئن کیا میں ویسے نہیں بٹھاتا ہے لڑکے کو، اللہ رب العزت نے اسے قرآن پاک کا علم دیا، اور علم کس مقام پہ میں نے عرض کیا کہ امت کے مفسرین کے سردار کہلاتے، راس المفسرین، ان کا لقب ہے ترجمان القرآن۔ ان کے زمانے میں ان کا یہ قرآن پاک کا ترجمان یہ ہے، حبر الامہ، امت کا بڑا عالم ہے۔ خود کبھی کبھی موج بھی آتے کہتے یار اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ یہ حج کے موقع پر مینا میں جو 3 4 دن رہتے ہیں نا، تو وہاں 3 4 بڑے حلقے ہوتے تھے تعلیم کے، لوگ آتے تھے مسئلہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے۔ ان کا بھی 3 4 بڑے حلقوں میں سے لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے حضرت فلاں آیت کیسی ہے، فلاں مسئلہ کیسا ہے، ان سے بھی پوچھتے تھے۔ حضرت عائشہ کا حلقہ ہوتا تھا، بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمر کا حلقہ ہوتا تھا، بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کا حلقہ ہوتا تھا، بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا۔ لوگ آتے تھے، فلاں سے پوچھیں گے، فلاں سے پوچھیں گے۔ 3 4 بڑے حلقوں میں سے ایک ان کا بھی تھا، عبداللہ بن عباس کا۔ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں یار میں جو یہاں بیٹھا ہوں نا، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں مجھ سے قرآن پاک کی تفسیر پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، شان نزول پوچھتے ہیں، یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی۔ یہ میں ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ میرے پیچھے کیا ہے؟ دعا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے میرے پیچھے، ایسے نہیں بیٹھا ہوا۔ پھر قصہ سنا، مجھے دعا کہاں ملی تھی، کیسے ملی تھی، کیا ملی تھی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا بھائی بھی ہیں، خالو بھی ہیں۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی۔ اپنے خالہ کے گھر کے قصے سنایا کرتے تھے، اپنے ذوق کی بات بھی سنایا کرتے تھے۔ خالہ اور ماں ایک جیسی ہوتی ہے، خالہ ماں ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر میں خالہ کے یہاں رہتا تھا، اس لیے کہ حضور سے سیکھوں۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں طلباء سے تعلیم کا ذوق، طالب علم کا ذوق کیا ہوتا ہے۔
کہتے ہیں دن میں تو ہم حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، مجلس میں کیسے بیٹھے ہیں، بازار میں کیسے گئے ہیں، نماز کیسے پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اب رات کی عبادت تو اکیلے ہوتی تھی نا، آدھی رات کے بعد حضور اٹھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھ، گھر میں حجرے میں، وہ تو میں وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ خیال آ گیا یار رات کی عبادت بھی حضور کی چیک کروں کیسے، دن کی تو ہمارے سامنے ہوتی تھی سب کچھ۔ ایک دن میں اس نیت سے خالہ کے ہاں رہا، اس ارادے سے گیا، اس نیت سے آج خالہ کے ہاں رہوں گا، رات کی عبادت چیک کروں حضور رات کی عبادت کیسے اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ خیر اب وہ یہ سمجھتے میں سو گیا، میں تو جاگ رہا تھا، مشن پہ گیا تھا نا، میں سو تھوڑے گیا تھا۔ آدھی رات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اب میں اسی حجرے میں لیٹا ہوں اور میں ساری چیز چیک کر رہا ہوں۔ حضور اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، دیوار کے ساتھ پانی کی مشک لٹکی ہوتی تھی، اس سے حضور نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ میں بھی آہستہ ابھی اپنی کیفیت ساری بیان کرتے ہیں، کیفیت بھی واردات بھی۔ کہتے میں اٹھا، میں نے بلا وجہ تکلف کے طور پہ آنکھیں ملی تاکہ یہ سمجھے سویا ہوا اٹھا ہے، یہ شو کروں کہ میں سویا کر، میں نے آنکھیں ملی، انگڑائی لی، سارا واقعہ کہ میں نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، انگڑائی لی تاکہ یہ سمجھے کہ یہ سویا ہوا تھا اب اٹھا ہے، اور میں ساری رات سے جاگ رہا تھا۔ میں نے بھی وضو کیا، ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ تو مجھے پتہ تھا کہ امام اور مقتدی، ایک امام ایک مقتدی تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے نہیں کھڑے ہوتے۔ سائڈ مجھے میرے ذہن میں نہیں تھی کدھر کھڑا ہونا ہے، میں الٹی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، وضو کیا، ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن الٹی سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے، مجھے دیکھ لیا گیا، عبداللہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے حضور تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی روٹین بیان فرماتی ہے کہ رات کو رات کا تیسرا حصہ کھڑے کھڑے نفلوں میں گزرتا تھا۔ اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے نفل پڑھتے، گھنٹوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے رہتے۔ حضور پڑھتے 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 اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، آہستہ آہستہ کان تک لے گئے، میرا کان پکڑ کے مروڑا ہلکا سا اور گھما کے سیدھی سائڈ پہ لے آئے۔ یہ بھی لاڈ تھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ تھوڑا تھوڑا ہاتھ پھیرا، گھما کے تھوڑا سا وہ کان تک لائے، کان کو ہلکا سا مروڑا، گھما کے سیدھی سائڈ پہ لے گئے، ادھر آؤ، ادھر کہاں کھڑے ہو۔ یہ کہتے میں نے یہ ساری تکنیک کیوں کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے نوافل کی کیفیات دیکھ سکوں، اور یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ انہوں نے رات کی عبادت کی کیفیات یا حضرت عائشہ نے بیان کی یا عبداللہ ابن عباس نے بیان کی، کیسے پڑھتے تھے، کیسے کھڑے ہوتے۔ ایک دن کہتے ہیں دن کا وقت تھا، دن کا پہلا پہر، چاش کا وقت، آج کل 9-10 بجے سمجھ لیں۔ خالہ کے یہاں بیٹھا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، میں بھی گھر کا فرد ہی ہوں۔ بیٹھے بیٹھے حضور اچانک اٹھ کے چلے گئے، یہ دعا کا قصہ سنا رہے ہیں، اچانک اٹھ کے چلے گئے حضور۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیوں گئے؟ نہیں، آدمی سوال کرتا ہے بلا وجہ کیوں گئے؟ میرے دل میں سوال ہے کیوں اٹھے؟ کوئی ملنے بھی نہیں آیا، اذان بھی نہیں ہوئی، گھر والوں نے بھی کوئی کام نہیں کہا،
اچانک اٹھ کے چلی گئے. کیوں؟ یہ کیوں جو ہے نا، میں بچوں سے کہا کیوں یہ علم کی کنجی ہے. کیوں؟ علم کی اور معلومات کی کنجی کیا ہے؟ کیوں؟ اور آج کل تو چھوٹے بچے وائے، آپ کو مسئلہ بیان کرو، چھوٹا بچہ وائے کیوں جی؟ یہ علم کی کنجی ہے کیوں. خیر ذہن میں آیا کیوں جی، پھر سوچا خود کہ عورتوں کو وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی پیشاب وغیرہ کے لیے گئے، بظاہر عورتوں کو وجہ نظر نہیں آتی، تو کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ ضرورت کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے. اس زمانے میں واش روم تو نہیں ہوتے تھے، باہر کھلے میدان میں جاتے تھے، کوئی اوٹ تلاش کرتے تھے پردے کی جگہ، وہاں بیٹھتے تھے، اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. زمانے کا ہمارے بچپن تک تو ہمارے دیہات کا رواج بھی یہی تھا، میرے بچپن تک ہمارے دیہات کا رواج بھی یہی تھا. پیلیوں میں چلے گئے، کھیتوں میں چلے گئے، کوئی جگہ تلاش کی، کوئی پردے کی، وہاں بیٹھے پیشاب کیا. اچھا اب یہ خیال آیا کہ حضور ضرورت کے لیے گئے ہیں، پیشاب کے لیے گئے. اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ہوتا یہ تھا کہ مٹی سے، ڈھیلے سے استنجا کیا، گارا کے پانی استعمال کرتے تھے، وہاں پانی تو نہیں ہوتا تھا باہر. اس وقت اگر حضور کو پانی پہنچایا جائے تو یہ خدمت ہے. خود ہی خیال کیا، خود ہی سوچا کہ اس وقت حضور کو پانی اگر وہیں پہنچا دیا جائے تو یہ خدمت کا کام یہ ہے. پانی کا لوٹا بھرا میں نے، چل پڑا پیچھے پیچھے. اندازہ ٹھیک تھا، اندازہ میرا ٹھیک تھا کہ حضور ضرورت کے لیے گئے تھے، پیشاب وغیرہ کے لیے. حضور ایک جگہ، کوئی پردے کی جگہ، کوئی اوٹ، کوئی چٹان کے پیچھے بیٹھ کے، میں نے بڑی احتیاط سے پانی کا لوٹا ایسی جگہ جا کے قریب رکھ دیا کہ نظر پڑ جائے، اور خود وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. حضور کی نظر پڑ گئی. خیر فارغ ہوئے، پانی وانی استعمال کیا، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے جب فارغ ہوئے دیکھا عبداللہ کھڑا ہے. عبداللہ پانی تم لائے ہو؟ جی میں لایا ہوں. کس نے کہا تھا؟ خیال ہوا شاید خالہ نے کہا ہو. کسی نے نہیں کہا. پھر بس میرے خیال آیا، مجھے خیال آیا کہ حضور پیشاب وغیرہ کے لیے گئے ہیں، پانی کی ضرورت ہوگی، میں پہنچا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. محدثین فرماتے ہیں 2 وجہ تھی خوش ہونے کی. ایک یہ تھی کہ بچہ سمجھدار ہے. بچہ سمجھدار ہو تو بڑوں کو خوشی ہوتی ہے، یہ بچہ صحیح لگا، محسوس کرتا ہے کس چیز کی. ایک یہ بات خوشی کی تھی. محدثین نے اس میں بڑی بحث کی ہے. بچہ سمجھدار ہو تو بڑوں کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بچہ سمجھدار ہے یار. دوسری اس بات کی خوشی ہوئی کہ جو سمجھتا ہے کرتا بھی ہے، جو محسوس کیا نا کیا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ہاتھ اٹھائے، وضو کیا، وضو کے بعد ہاتھ اٹھائے. عبداللہ تمہارے لیے کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13-14 سال کے بچے کے ایک کام پر خوش ہو کر موج میں آ کے ہاتھ اٹھا کے یہ پوچھ رہے ہیں کیا مانگوں؟ مجھے کیا مانگنا چاہیے تو اسے؟ میں یہاں طلباء سے پوچھا کرتا ہوں یار آج ہم پر ایسا وقت خدا کرے کہ آ جائے. نبی تو کوئی نہیں آئے گا. اللہ کے نیک بندے تو ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے. کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے، وہ ہمارے کسی کام سے خوش ہو، اتنا خوش ہو کہ موج میں آ کر ہاتھ اٹھائے اور ہم سے پوچھے کیا مانگوں.
تو ہم کیا مانگیں گے؟ میرا ایک مستقل لیکچر ہوتا ہے، اس پر سوال ہوتا ہے، ہاں کیا مانگو گے؟ کون سے ملک کا ویزا مانگیں گے؟ کتنی فیکٹریاں مانگیں گے؟ کتنی کوٹیاں مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ یہ پتہ ہے کہ یہ ہاتھ اب اٹھے ہیں، یہ ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے، اللہ کے رسول کے ہاتھ ہیں۔ پوچھا عبداللہ کیا مانگو تمہارے لیے؟ یا رسول اللہ مجھے علم چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ قرآن پاک کا علم چاہیے، قرآن پاک کا نام لیا۔ مجھے کیا چاہیے؟ قرآن پاک کا علم چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جملوں کی دعا ہے، اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب۔ بڑی معروف دعا ہے، عبداللہ بن عباس کو دعا دی ہے، اس موقع پر دی ہے، اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب، کہ اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم عطا فرما اور قیامت کے دن حساب کتاب کی سختی سے بچا لینا ہے۔ اس کو قرآن پاک کا علم عطا فرما اور اس کو حساب کتاب کی سختی سے کیا کر لینا؟ بچا لینا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے یہ دعا ہے، مجھے جو لوگ ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ مجھ سے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے اکابر مجھ سے پوچھتے ہیں، ویسے نہیں، میرے پیچھے کیا ہے؟ دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس کے پیچھے تو دعا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب۔ دعا کے پیچھے بھی کچھ تھا یا ویسے ہی مل گئی تھی؟ دعا کے پیچھے کیا تھا؟ ذرا جاتے ویسے مل گئی تھی۔ بس یہ بات میں سب کو بالخصوص عزیز طلباء کو سمجھانا چاہتا ہوں، دعا بہت کچھ کرتی ہے لیکن دعا کے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس دعا کے پیچھے کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ طلب، مجھے قرآن کا علم چاہیے، طلب پر ملی ہے دعا۔ دعا کے پیچھے پہلی بات کیا تھی؟ طلب، مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے۔ پھر خالی طلب نہیں، محنت بھی تھی۔ طلب کے ساتھ کیا تھی؟ محنت بھی تھی، اور محنت کے ساتھ خدمت بھی تھی۔ عبداللہ بن عباس کے پیچھے دعا تھی اور دعا کے پیچھے طلب تھی، محنت تھی، خدمت تھی، جس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس مقام پہ پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی۔ حضور کے وفات کے وقت 15 سال کے بچے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا فرمائی ذوق کی وجہ سے، طلب کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے انہیں امت کے مفسرین کا سردار بنا دیا۔ آج بھی قرآن پاک کی تفسیر اور تعویل کے حوالے سے سب سے زیادہ ان سے پوچھا جاتا ہے، اور قرآن پاک سے مسائل کے استنباط کے حوالے سے سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا جاتا ہے۔ فقہاء کے سردار وہ ہیں، مفسرین کے سردار یہ ہیں۔ یہ صحابہ میں تقسیم ہے، اللہ رب العزت نے ذوق تقسیم کر دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام میں ذوق تقسیم کر دیے تھے تکوینی طور پر۔ وہ ذوق آگے چل کے مختلف شعبوں کی بنیاد بنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذوق کیا تھا؟ حدیثیں یاد کرنا، اور کوئی کام نہیں کیا۔ ان کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ان کا ذوق کیا تھا؟ حدیثیں یاد کرنا۔ امت میں محدثین کا پورا طبقہ ان کے پیچھے چلا ہے، بس، اور یہی ذوق ہے، حدیثیں یاد کرنا، سننا، سنانا، جہاں بیٹھے حدیث پڑھ رہے ہیں، جہاں بیٹھے حدیث سنا رہے ہیں، جس سے پوچھ رہے حدیث پوچھ رہے ہیں، یہ ذوق تھا ان کو۔ اللہ پاک نے ذوق دیا
اور امام بنا دیا، امیر المومنین فی الحدیث علی الاطلاق۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاری ہیں، بڑا شوق سے پڑھنا قرآن پاک، سب سے بڑے قاری ہیں۔ حضور نے خود کہا قرأہم ابی، میرے صحابہ میں سب سے اچھا قاری ابی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری وہ بھی اچھے قاری تھے، بڑا لہجہ اچھا تھا۔ خود حضور نے ابو موسیٰ اشعری سے قرآن پاک سن کر کہا، ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تیرے گلے میں تو داؤد علیہ السلام کا خاندان کا گلا فٹ ہو گیا، اتنا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے۔ جس کی قرات کو حضور داد دے اور یہ کہہ کے دے کہ تیرے گلے میں تو داؤد علیہ السلام کی سور فٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ حضور نے خود خطابات دیے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، من احب ان یقرأ القرآن غزا طریا غزا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، جو آدمی قرآن پاک تازہ تازہ ایسے تازہ پڑھنا چاہتا ہے جیسے نازل ہو رہا ہے، تو عبداللہ بن مسعود سے پڑھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلم سیکھنا، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا ذوق کیا تھا، ایک طالب علم کا ذوق آج میں نے ذکر کیا ہے، ایک دو کا اور ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز، ایک دو باتیں میں نے اور کرنی ہیں۔ ملک میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں اور خاموش ہوں، ہو رہی ہیں ٹھیک، لیکن تبدیلیوں کے حوالے سے آج صرف ایک بات کرنی ہے۔ ایک بات تو پیچھے عرض کی تھی کہ یار اختلافات ہوتے ہیں، تنازع بھی ہوتا ہے، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں سے گزارش ہے کہ ملک کا مفاد اور زبان یہ درست رکھے۔ بد زبانی کوئی بھی کرے، بد زبانی کوئی بھی کرے گا غلط ہے، اور ملک کا مفاد سب کو مقدم ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس موضوع پر کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کل قومی اسمبلی نے گزشتہ حکومت کے دور میں جو قوانین الیکشن کے بارے میں منظور ہوئے تھے ان میں ترمیمیں کی، نقد و نقد کی، ٹھیک، میں نفیاً اس بات پر کچھ نہیں کر رہا۔ قومی اسمبلی نے پچھلی حکومت کے دور کے الیکشن کے قوانین میں کل ترمیمیں کی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ الیکشن کے نظام کو خراب کر رہی تھی، آپ نے بدل دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 2-3 قوانین ہم نے اور بھی بین الاقوامی اداروں کی ڈکٹیشن پہ منظور کر رکھے ہیں۔ ہم نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ اسٹیٹ بینک کا کنٹرول ہمارے پاس ہے یا اس کے پاس ہے؟ بینک کس کا ہے؟ بینک ہمارا ہے، کنٹرول کس کا ہے؟ ہم نے سیڈا کے کہنے پر، بین الاقوامی ادارے کے کہنے پر پورے خاندانی نظام کو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو قانون نافذ ہوا ہے سراسر قرآن و سنت کے منافی ہے۔ ہم نے فیٹف کے کہنے پر مساجد و مدارس اور اوقاف کا پورا نظام تتر بتر کر دیا، ہم نے نافذ ہے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض کروں گا، یار جو قانون ہم نے IMF کے کہنے پر اسٹیٹ بینک اس کے حوالے کرنے کا ہم نے منظور کیا تھا، ہم نے سیڈا کے کہنے پر اپنے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کیا تھا، جو فیٹف کے کہنے پر ہم نے مساجد و مدارس کا نظام بگاڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ترمیمیں کی ہیں، میری درخواست ان میں بھی ترمیم کر دیں یار، ان پہ بھی نظر ثانی کریں، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اسٹیٹ بینک کا کنٹرول واپس لینے کے لیے قانون میں ترمیم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
سیڈا نے خاندانی نظام کا جو بیڑا غرق کیا اس کو ختم کرنے کے لیے قانون ترمیم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ فیٹف نے پورے مساجد و مدارس کے نظام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، یہ ترمیم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ چھوٹی سی بات ہے، آپ نے الیکشن کے نظام کو بگاڑنے والے قوانین بدلے ہیں، خاندان کے نظام کو بگاڑنے والے قوانین بھی تبدیل کریں، مساجد و مدارس اور اوقاف کے نظام کو تبدیل کرنے والے قوانین بھی تبدیل کریں، اور IMF کا کنٹرول باہر دینے والے قوانین بھی کیا کریں، ترمیم کے۔ جب ترمیمیں شروع کر دی ہیں تو پھر سب میں ہونی چاہیے، پھر ترمیم کا عمل ادھورا نہیں ہونا چاہیے، ترمیم کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا